ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت واجب الاحترام ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 18 اور 19 کور کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 20 جو ہے اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں۔ ایک ایک لفظ کو بریک کیا۔ یقاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ۔ یقادو قریب ہے اور یہ فعل ہے۔ یقادو افعال مقاربہ میں سے ہے اور افعال ناقصہ کی طرح اس کا اسم بھی مرفوع اور خبر بھی منصوب ہوتی ہے۔ کانا فعل ناقصہ ہے اور یقادو افعال مقاربہ ہے، تو دونوں ایک جیسے ایکٹ کریں گے۔ جیسے کانا کا جو ہے وہ اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے، اور اس کی مثال کان اللہ خبیرہ۔ کانا کا اسم اللہ مرفوع اور خبیرہ خبر جو ہے اس کی منصوب ہے۔ اسی طرح یقادو کا اسم بھی مرفوع اور خبر منصوب ہوگی۔ یہ دیکھیں افعال ناقصہ، اس میں کانا، سورا، اصبحا، امسا، ظلا اور باتا وغیرہ، اور اسی میں یقادو بھی شامل کر لیں تو یہ سب ایک جیسے ایکٹ کرتے ہیں۔ اور اس میں دیکھیں مثال دی گئی ہے کانا ابراہیم و نبیہ۔ اس میں ابراہیم جو ہیں یعنی ابراہیم نبی تھے، اس کا مطلب ہے۔ تو اس میں کانا کا اسم ابراہیم و یہ مرفوع ہے، اور نبیہ یہ یا نبیًا یہ منصوب ہے۔ اسی طرح دیکھیں یہ ما نافیہ اور لیسا کی طرح بھی جو ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جیسے ما اللہ غافلہ، ما نافیہ ہے اور اللہ اس کا اسم مرفوع اور غافلہ نصب حالت میں۔ یقادو یہ فعل بھی ہے، تو اس کا مادہ ہے کاف واو دال، اور باب ہے فتح۔ ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا فتح کے وزن پہ قادہ، اور مضارع یقادو، اور یہ دیکھیں باب فتح کی گردان فتح یفتح اور قادہ یقادو۔ یقادو یہاں پہ یہ دیکھیں یفتح کے وزن پہ ہے۔ فعل مضارع واحد غائب مذکر، وہ قریب ہے۔ فعل مضارع واحد غائب مذکر۔ البرق بجلی، اور یہ اسم ہے۔ یخطف اچک لے، یہ فعل ہے۔ تو پہلے اسم دیکھ لیں گے، برقو۔ البرق یہ اسم ہے مرفوع اور یہ قادہ کا اسم ہے، اور ابھی ہم نے پڑھا کہ کانا کی طرح قادہ کا اسم جو ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ البرق جو اسم ہے اس کی جنس دیکھتے ہیں، یہ مذکر ہے، عدد میں یہ واحد ہے، اور وسعت میں معرفہ ہے، ال لگا ہوا ہے، اور اعرابی حالت اس کی مرفوع یعنی قادہ کا اسم۔ اور آگے دیکھیں یخطف ابصارہم، قادہ کی خبر ہے، یہ ساری بات یہ حالت نصب میں ہے، اور یہ قادہ کی خبر ہوئی منصوب حالت میں۔ یخطف یہ فعل مضارع افعال مقاربہ کی خبر میں فعل مضارع شامل ہوتا ہے، یعنی
یکادو کے بعد ہمیشہ فعل مضارع ہی آتا ہے۔ ابصارا مفعول بہی ہے، اور مرکب اضافی میں یہ ابصارہم، اصل میں یہ ابصارہم تھا، یعنی مضاف جو ہے اس پیش کے ساتھ، جیسے کتاب اللہ ہی کتاب پیش کے ساتھ آئی تو ابصارو پیش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یختفو کا یہ مفعول ہے اور مفعول ہمیشہ زبر کے ساتھ آتا ہے، اس لیے ابصارا آیا۔ کلما حرف شرط بھی ہے اور ظرف زمان بھی ہے، یعنی کسی زمانے کی، یعنی جب اس کا مطلب ہوگا جب بھی، ایک زمانے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ شرط بھی ہے، ظرف زمان بھی ہے، لیکن اس کے بعد جو فعل آئے گا وہ ہمیشہ فعل ماضی ہوگا، مگر وہ فعل مضارع کا مطلب دے گا۔ یہ کلما کا اصول ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ابصارہم، یہ دیکھیں مرکب اضافی ابصارہم، اس کو ہم نے دیکھ لیا، اور کلما جب بھی، اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اب نے جب ابھی پڑھا ہے کہ کلما کے بعد جو فعل آئے گا وہ فعل ماضی ہوگا۔ اضاء یہ فعل ہے، روشنی ہوئی، اور یہ فعل جب کلما کے ساتھ مطلب میں آئے گا تو پھر اس کا مطلب مضارع میں چلا جائے گا۔ اس کو دیکھتے ہیں ہم۔ اضاء یہ اس کا مادہ ضاد، واو اور حمزہ، اور یہ باب ہے اسلمہ۔ اسلمہ کے پیٹرن پر ماضی کا پہلا صیغہ اضاء اور مضارع کا پہلا صیغہ یضیء۔ یہ دیکھیں اسلمہ یسلم، اضاء یضیء، چونکہ اس کے اندر واو اور حمزہ دونوں حروف علت میں سے ہیں تو تعلیل کے بعد یہ بدل کے اضاء اور یضیء بنے گا۔ اضاء یہ کدھر ہے؟ اسلمہ کے وزن پہ، ماضی واحد غائب مذکر، اس نے روشن کیا، یہ دیکھیں ماضی واحد غائب مذکر۔ کلما نے ماضی یعنی اضاء کو مضارع کر دیا تو مطلب ہوگا جب بھی وہ روشن کرتا ہے، کیونکہ کلما کا مطلب ہے جب بھی، تو آگے اس کا مطلب ماضی کا مضارع میں بدل جائے گا، جب بھی وہ روشن کرتا ہے۔ لہم یہ مرکب جاری ہے، لا اور ہم، یعنی لی اور ہم مل کر لہم بنا، ان کے لیے، جب بھی ان کے لیے روشن ہوتا ہے ماحول۔ لہم ہم نے دیکھ لیا مرکب جاری، تو جب بھی ان پہ ماحول روشن ہوتا ہے تو مشوا فیہ چل پڑتے ہیں اس میں۔ یہ فعل اور مرکب جاری، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں ہم۔ مشوا مادہ اس کا میم شین یا، اور باب ہے ضربا، ماضی کا پہلا صیغہ مشا اور مضارع کا پہلا صیغہ یمشی، مشا یمشی، چونکہ اس میں دیکھیں یا جو ہے یہ حروف علت میں سے ہے تو یہ تعلیل کے بعد مشا یمشی، یہ ضربا یضربو کے وزن پہ مشا یمشی بنا۔ مشو ضربو ماضی جمع غائب، وہ چلے ماضی جمع غائب مذکر، اور کلما نے اس کو بھی مضارع بنا دیا تو مطلب ہو گیا وہ چل پڑتے ہیں، فی ہی اس میں، یعنی جب روشن ماحول ہو جاتا ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ آیت کے اگلے سے پہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا، تو باقی بات انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں جائے گی۔ تو اس کے بریک اپ جو ہے یہ دیکھیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ۔ وَإِذَا اور جب ظرف زمان ہے، وَإِذَا عاطفہ واو اور اذا ظرف زمان، اور جب اذا جب ماضی کے ساتھ آئے تو اسے مضارع بنا دیتا ہے، اور یہ حرف شرط بھی ہے۔ اسم ظرف زمان اذا یعنی جب ایک وقت کی بات ہو رہی ہے، زمانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی جس وقت، اور دیکھیں اسم ظرف زمان کیا ہے،
وہ اسم جو کسی وقت کا تعین کر رہا ہو اسم ظرف زمان کہلاتا ہے، یہ منصوبات میں سے ہے۔ اور اذا کا عمل کیا ہے کہ کبھی تو یہ زمانہ ماضی کو مضارع بناتا ہے اور کبھی اس کو اسی مطلب میں رہنے دیتا ہے۔ یہ دو مثالیں ہیں، اذا بلغا مغرب الشمسی، اس میں بلغا جو ہے یہ ماضی ہے، تو اس میں ماضی کا مطلب ماضی ہی رہا، یعنی جب وہ پہنچا، یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن آگے دوسری مثال میں اذا کشف الضر عنکم، جب اللہ دور کر دیتا ہے، یہ کشفہ دور کر دیتا ہے، یہ اذا نے یہاں پہ اس کو مضارع کا مطلب دے دیا۔ تو یوں اذا دونوں طرح عمل کرتا ہے، لیکن یہ فقرے کے اندر معلوم پڑے گا کہ اس نے کون سا معنی دیا اس کو۔ اظلمہ اندھیرا ہوا، اور یہ فعل ہے اظلمہ، مادہ ضا لام اور میم۔ مزید فی باب ہے اسلمہ، پہلا صیغہ اظلمہ بنے گا اسلمہ کے پیٹرن پر، اور فعل مضارع کا ماضی جو ہے اس کا پہلا صیغہ بنے گا یظلمو، ازلمہ یظلمو، یہ اسلمہ یسلمو ایک جیسے ہیں، اسلمہ یسلمو، ازلمہ یظلمو۔ ازلمہ اور یہ اسلمہ کے پیٹرن پہ اور اذا ساتھ لگا تو ازلمہ کا مطلب تو ہوتا ہے ماضی کے لحاظ سے اندھیرا ہوا، لیکن اذا نے مطلب بدل دیا، مضارع بنا دیا، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اذا ازلمہ، جب اندھیرا چھا جاتا ہے، تو ماضی سے مضارع کا مطلب پیدا ہوتا ہے اس میں اذا کی وجہ سے۔ ماضی واحد غائب مذکر، یہ ماضی واحد غائب اور یہ مذکر میں سے ہے۔ علیہم، دیکھیں یہ مرکب جاری ہے، علی اور ہم، ان پر، یہ ازلمہ کے بعد علیہم ہم نے پڑھ لیا۔ قامو، یہ فعل ہے، قامو اس کا مادہ قاف واو میم، اور اس میں دیکھیں واو حروف علت میں سے ہے، تو دیکھیں یہ کیسے بدلے گا۔ باب نصرہ، اور یہ قواما ہونا چاہیے تھا نصرہ کے طرح، لیکن یہ بن گیا قاما، قواما نصرہ، قواما بدل کے قاما بنا، یہ تعلیل کا عمل ہوا۔ اور مضارع کا پہلا صیغہ یقومو، نصرہ ینصرو، قاما یقومو۔ قامو یہ ہے فعل جو آیت میں استعمال ہوا، اور یہ ہے ماضی غائب جمع، قامو ماضی جمع غائب مذکر، وہ سب کھڑے ہوئے، لیکن پیچھے اذا لگا ہوا ہے، تو اذا کے بعد جب اس کا مطلب آئے گا تو بنے گا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جب ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مضارع کا مطلب دے گا۔ ولو، اور اگر، یہ حرف شرط ہے، ولو شاء اللہ، یہ دیکھیں واو عاطفہ ہے اس میں، لو یہ حرف شرط ہے، اور شاء فعل ہے، اللہ یہ فاعل ہے اسم الجلالہ، تو ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہے، اور اگر اللہ چاہے، تو لو اگر، شاء فعل ہے چاہنا، تو اگر اللہ چاہے یہ اس کا مطلب بنے گا۔ شاء جنس میں مذکر ہے، عدد میں واحد ہے، اور وسعت میں یہ نکرہ ہے، اعرابی حالت اس کی مرفوع ہے اسم فاعل ہونے کی وجہ سے۔ شاء اس نے چاہا، اس کو ہم نے دیکھ لیا، اس کو یہ چونکہ فعل بھی ہے، مزید اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ شاء اور اس کا مادہ ہے شین یا حمزہ، اور یہ دونوں مادہ میں سے دو حروف جو ہیں یہ حروف علت میں سے ہیں، دیکھیں یہ کیسے بنیں گے۔ باب فتح، اور ماضی کا پہلا صیغہ شاء، مضارع یشاء، باب فتح، فتح یفتح، شاء یشاء، یہ ایسے بنے گا۔ شاء دیکھیں فتح کے پیٹرن پہ ماضی کا پہلا صیغہ واحد غائب مذکر، اس نے چاہا،
ماضی واحد غائب مذکر. اللہ یہ اسم الجلالہ ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے. آگے چلتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللہ کو کنٹینیو کرتے ہوئے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یعنی اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَذَهَبَ چھین لیتا، یہ فعل ہے اور اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے. لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ یہ جواب شرط لو کا ہے، یعنی لو شاء اگر اللہ چاہتا، تو لو شاء اس کا جو جواب ہے وہ شرط تھی، تو جواب یہ ہے کہ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو اللہ ان کی بصارت اور ان کی سماعت یہ دونوں اللہ چھین لیتا. لا تاکید ہے، لام تاکید، اور ضرور کا مطلب دیتا ہے، یعنی اللہ ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت چھین لیتا. ذہبا وہ گیا، یہ فعل لازم ہے، یہ فعل ہے ذہبا وہ گیا، لیکن ذہبا کے ساتھ بی لگا ہوا ہے. ذہبا بی سمعہم اور اسی طرح بی ابصارہم دونوں کے ساتھ بی لگ رہا ہے. تو ذہبا بی جب لگا، یعنی بی کا صلہ جب اس کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب بن جائے گا وہ لے گیا، فعل متعدی بن جائے گا. ذہبا فعل لازم ہے، وہ گیا اکیلا، کسی پہ اثر نہیں ہوا، لیکن ذہبا بی سمعہم تو بی کے ساتھ جب آئے گا فعل ذہبا کا تو یہ متعدی بن جائے گا، وہ لے گیا ان کی سماعت. اب یہاں پہ مفعول بھی شامل ہو گیا، مفعول سماعت ہے اور ان کی بصارت ہے، تو وہ لے گیا ان کی بصارت، یہ بی لگنے سے یہ متعدی بن جائے گا. سمعہم ابصارہم یہ دونوں مرکب اضافی ہیں، اور مرکب اضافی ہم نے دیکھا کتاب اللہ کی وزن پہ، تو یہاں پہ کتاب و مضاف ہے اور اللہ ہی مضاف الیہ ہے. اس میں سمع اور ابصار مضاف ہیں اور ہم دونوں جگہ پہ مضاف الیہ ہے. لا ذہبا، ذہبا فعل ہے، تو ذہبا جو ہے یہ زال ہا اور با یہ اس کا مادہ ہے. باب فتح ہے اور پہلا صیغہ فتح کے پیٹرن پہ ذہبا، اور مضارع کا پہلا صیغہ یذہبو، فتح یفتح ذہبا یذہبو، اور یذہبا یہاں پہ فتح کے وزن پہ ہے. وہ گیا ماضی واحد غائب مذکر. بسمعہم و ابصارہم یہ دونوں مرکب جاری، ان کی تفصیل ہم نے دیکھ لی. ان اللہ حرف ناصبہ ان اور اللہ اس کا اسم. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان و اخواتھا، ان کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے. ان اللہ غفور، تو ان کے بعد جو اسم آئے گا وہ حالت نصب میں آئے گا، خبر مرفوع ہوگی. اسی طرح انا، انا، کانا، لیتا، لکنہ، لعلہ یہ ان کے بہنیں کہلاتی ہیں. ان و اخواتھا یہ سب اسی طرح عمل کریں گے کہ ان کا اسم حالت نصب میں ہوگا اور ان کی خبر مرفوع ہوگی. ان کی اپوزٹ کانا ہے، اور یہ ہمیشہ میں دونوں مثالیں دیتا ہوں ان اور کانا کی. ان کا اسم منصوب اور خبر مرفوع، اور کانا کا اسم مرفوع اور خبر منصوب، یہ دونوں اپوزٹ ایکٹ کرتے ہیں. تو یہ بنے گا کان اللہ خبیرہ. تو ان کے ساتھ ان اللہ غفور، یہ یاد رکھیں. ان حرف ناصبہ ہے اور اللہ اسم ان کا منصوب. ان اللہ علی کلی یہ مرکب جاری ہے اور متعلق ہے قدیر. علی کلی کیا ہے؟ ہر چیز پہ قدیر قادر ہے. کل شیء یہ مرکب اضافی ہے، اور قدیر جو ہے خبر ان کی خبر مرفوع،
یہ ہم نے پڑھا ان اللہ غفور، یہاں پہ غفور مرفوع حالت میں آیا، اسی طرح قدیر بھی انا کی خبر ہے مرفوع حالت میں۔ علی کل شیء قدیر، اس کو ہم نے دیکھ لیا، اور قدیر یہ قادر، یہ خبر انا یہ بھی ہم نے پڑھ لی۔ تو یوں الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 20 اس کو ہم نے دیکھ لیا، پڑھ لیا۔ اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن ہی سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور پھر آخر میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے یہ اللہ سے عہد کرتے ہیں، اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کلام کو، اس قرآن کو پھیلانے والا بنے، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، تاکہ ہمارے لیے آخرت میں توشہ بنے اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیرا۔